السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم و محتشم ناظرین و سامعین، آج ہم آپ کی خدمت میں ایک اہم عنوان لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ اس سے پہلے کی مجلس میں ہم نے ان چیزوں کی لسٹ اور فہرست بتائی تھی کہ جن کاموں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ آج ہم اس مجلس میں وہ لسٹ اور فہرست بتانے والے ہیں جن سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ ایسی لسٹ اور ایسی چیزیں تو بہت ساری ہیں، لیکن ہم نے کچھ تقریباً 25 کے قریب ایسی چیزیں جمع کی ہیں جس کے تعلق سے عموماً لوگوں کو کنفیوژن رہتا ہے، شک شبہ رہتا ہے کہ اس سے روزہ ٹوٹ گیا ہوگا کہ نہیں ٹوٹا ہوگا، اس طرح کی چیزیں ہوتی ہے۔ تو وہ لسٹ اور فہرست ہم نے چند چیزیں اس طرح کی جمع کی ہے، وہ آپ کی خدمت میں بتائیں گے۔ ہو سکتا ہے اس کے علاوہ چیزیں بھی ہو، لیکن جو موٹی موٹی اور اہم چیزیں ہیں جس کے تعلق سے بتانا ضروری ہے، وہ لسٹ ہم بتا رہے ہیں کہ ان کاموں سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ تو ترتیب وار ہم سمجھتے ہیں۔ نمبر 1، بھول سے کھا لینا یا پی لینا، یا بھول سے روزے کی حالت میں بھول سے بیوی سے جمع کر لینا۔ یہ تینوں کام اگر بھول سے ہو جائیں تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، چونکہ جان بوجھ کر نہیں ہوا ہے، نسیان اور بھول امت کے لیے معاف ہے۔ تو یہ تینوں کام جس سے روزے میں رکنا انتہائی ضروری ہے، اور انہی تینوں چیزوں سے رکنے کا نام روزہ ہے۔ تو اگر یہ تین چیزیں بھول سے ہو جائے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ پھر عجیب مسئلہ اور اللہ تعالیٰ کی عجیب شان اس میں یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کھا رہا ہے یا پی رہا ہے اور وہ روزے سے ہے، اور اس کو کھاتے پیتے کوئی دوسرا شخص دیکھ رہا ہے، تو اب سوال یہ ہے کہ کیا اس کو بتایا جائے کہ بھائی آپ کا روزہ ہے، آپ کھا رہے ہو، اس کو ریمائنڈ اور یاد دہانی کرا دی جائے، یا چپ رہا جائے، اس کو کھانے پینے دیا جائے؟ تو اس باب میں فقہاء نے مسئلہ یہ ذکر کیا ہے کہ عمر کا، ایج کا اعتبار نہیں، اگر وہ سامنے والا بندہ کمزور ہے، بدن کے اعتبار سے کمزور ہے، اس کی حالت روزے میں ڈاؤن اور خستہ ہو رہی ہے، تو پھر اس کو نہ بتایا جائے۔ تو دیکھیے کتنی بڑی اللہ تعالیٰ کی شان ہے کہ مسئلے میں کتنی سہولت اور آسانی ہے کہ اب اس کو نہ بتایا جائے، وہ کھاتا پیتا بھی رہے گا اور روزہ بھی اس کا رہے گا۔ لیکن اگر کوئی طاقتور ہے، مضبوط ہے، اور روزے کی حالت میں وہ افطار اور مغرب تک وقت گزار سکتا ہے، تو پھر اس کو یاد دلا دینا واجب ہے کہ بھائی آپ کا روزہ ہے، آپ کیسے کھا پی رہے ہیں۔ تو پہلی بات، بھول کر کھا پی لینا یا بیوی کی ملاقات کر لینا۔ نمبر 2، تھوک کو نگل لینا۔ اگر اپنا تھوک خود کا تھوک اگر کوئی نگل لیتا ہے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ بعض لوگوں کو دیکھا کہ وہ روزے کی حالت میں یہ سمجھتے ہیں کہ تھوک نگلنے سے روزہ ٹوٹ جائے گا، تو وہ 10 منٹ 15 منٹ تک منہ میں جو جھاگ اور تھوک جمع ہوتے ہیں اس کو جمع کر کے بار بار تھوکتے رہتے ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ تھوک نگل لیں گے تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ اپنا تھوک نگلنے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ تیسری بات، مسواک کرنا۔ مسواک یہ سنت ہے نارمل حالت میں بھی، اور یہ روزے کی حالت میں بھی سنت ہے۔ اگر کوئی ایسا تازہ مسواک کر رہے ہیں، فریش مسواک کر رہے ہیں کہ جس کا اثر حلق میں آ رہا ہے، یا اس کے ریشے اور ذرات حلق میں جا رہے ہیں، تو بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ روزے کی حالت میں پورے دن جب چاہے مغرب تک مسواک کر سکتے ہیں، چاہے اس کا اثر حلق میں محسوس ہو رہا ہو یا اس کے ریشے اور ذرات حلق میں جا رہے ہو، تو بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ چوتھی بات، تیل لگانا۔ سر میں لگائیں، مونچھ میں لگائیں، داڑھی پر لگائیں، کسی بھی جگہ تیل لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ نمبر 5، سرما لگانا۔ سرما، چاہے وہ اتنا پاورفل اور تیز ہو کہ سرما لگانے کے بعد اس کا اثر حلق میں بھی محسوس ہونے لگے، سرما لگانے سے اتحال،
اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ نمبر 6، آنکھ میں دوائی ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، چونکہ آنکھ سے معدے تک کوئی راستہ نہیں ہے، لہذا آنکھ میں اگر کوئی دوائی کے ڈراپس ڈالتے ہیں تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ نمبر 7، روزے کی حالت میں کلی کرنا یا ناک میں پانی ڈالنا، اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، لیکن احتیاط ضروری ہے کہ غرغرہ نہ کرے اور ناک میں پانی ڈالنے میں بہت زیادہ مبالغہ اور بہت زیادتی کے ساتھ پانی نہ ڈالے۔ اگر حلق میں پانی اتر جائے گا اور روزہ یاد ہوگا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ نمبر 8، روزے کی حالت میں غسل کرنا، اگرچہ بہت گرمی کا وقت ہو، گرمی کا سیزن ہو اور روزے کی وجہ سے یا موسم کی وجہ سے بہت گرمی لگ رہی ہو، تبرید اور ٹھنڈک کے لیے اگر کوئی شاور لیتا ہے یا کسی ندی میں نہا لیتا ہے یا کسی بھی طرح اپنے آپ کو ٹھنڈک پہنچانے کے لیے غسل کرتا ہے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ نمبر 9، روزے کی حالت میں اگر احتلام ہو جائے، نائٹ فال ہو جائے اور منی جو ہے وہ خارج ہو جائے تو اس احتلام سے روزے کی حالت میں روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ مثلا سحری کھا کر فجر پڑھ کر کوئی سویا اور 9-10 بجے جب اٹھا تو اس کو پتہ چلا کہ احتلام ہو گیا ہے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اسی طرح اگر کوئی صبح میں اٹھتا ہے سحری کے لیے اور وہ بے غسل ہے، یعنی اس کو احتلام ہوا ہے اور وہ اس حالت میں سحری کر لیتا ہے اور فجر کا وقت ہو جاتا ہے تو بھی اس کا روزہ شروع ہو جائے گا، لیکن چونکہ اب اس کو فجر پڑھنا ہے اس لیے وہ جلدی سے پاکی حاصل کر لے۔ تو بہرحال احتلام ہو جانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ نمبر 10، ہمارا مستقل ویڈیو موجود ہے کہ روزے کی حالت میں بیوی کے ساتھ بوس و کنار، یعنی اس کا بوسہ لینا، اس کو چومنا، دل لگی کرنا، اس سے چمٹنا، قریب آنا، اظہار محبت، ان سب چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، لیکن احتیاط ضروری ہے کہ اس دوران اگر ڈسچارج ہو گیا، انزال ہو گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا، اور معاملہ صحبت اور ہم بستری تک اگر پہنچ گیا تو پھر کفارے کا بھی مسئلہ آ جائے گا، اس لیے احتیاط اس میں بہتر ہے۔ نمبر 11، مزی نکلنے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اگر منی اس نے اس طرح بیوی کی ملاقات سے اور دل لگی سے، بوس و کنار سے منی نکل گئی تو روزہ ٹوٹ جائے گا، لیکن مزی کسی وجہ سے نکلی، وہ چپچپا سا پانی جو منی سے پہلے نکلتا ہے، منی اور مدی میں کیا فرق ہے اس کا ہمارا دوسرا ویڈیو موجود ہے۔ تو بہرحال مزی نکلنے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ نمبر 12، روزے کی حالت میں کسی قسم کا انجیکشن اور ٹیکا لگوانا، اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، لیکن وہ نارمل انجیکشن ہو۔ اگر ایسا انجیکشن ہے کہ اس کی دوائی یا اس کی ٹونک معدے تک پہنچانے کے لیے وہ دی جا رہی ہے تو پھر بات دوسری ہوگی۔ جو نارمل انجیکشن وغیرہ اور ٹیکے دیے جاتے ہیں اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اس میں وہ بات بھی آ گئی کہ کورونا ویکسین جو لگاتے ہیں وہ بھی ایک قسم کا انجیکشن ہوتا ہے، اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ نمبر 13، روزے کی حالت میں بلڈ ٹیسٹ، خون چیک کرانا، لوئی بلڈ ٹیسٹ کرانا، اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ کوئی بیماری ہے، اس کے جانچ کے لیے بلڈ ٹیسٹ کی ضرورت ہے، اس کی تشخیص کے لیے بلڈ ٹیسٹ کی ضرورت ہے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ نمبر 14، آکسیجن لینا، چونکہ ابھی کورونا کے حالات چل رہے ہیں، آکسیجن کی سب جگہ مارا ماری چل رہی ہے، تو روزے کی حالت میں آکسیجن لینے سے جو ہے وہ روزہ نہیں ٹوٹے گا، اس لیے کہ یہ تو ہوا ہے، کوئی کھانے کی یا کوئی پینے کی چیز نہیں ہے، ہوا لی جا رہی ہے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اسی طرح گلوکوز لینا۔ نمبر 15، عذر کی وجہ سے کھانے کو چکھنا یا چبانا، مثلا کسی عورت کا شوہر بڑا سخت مزاج ہے کہ اس کو کھانا بالکل
نمک جو ہے تیز ہو یا کم ہو نہیں چلتا ہے تو وہ کھانے میں نمک کا ذائقہ چکھ کر فوراً اس کو تھوک دے، تو ایسی عورت کے لیے چکھنے کی مجبوری میں گنجائش ہے۔ یا کوئی آدمی ہے جو کسی جگہ طباخ ہے، کھانا پکاتا ہے، کام کرتا ہے، اگر کھانا 19-20 ہوگا تو مسائل پیدا ہوں گے، تو وہ بھی چکھ سکتا ہے، لیکن فوراً تھوک دے۔ اور چھوٹا بچہ ہے، ماں کو ضرورت پڑتی ہے کہ بچے کو چبا کر دے، نرم کر کے دے، تو ایسی مجبوری میں چبا کر دینے کی اجازت اور گنجائش ہے، لیکن کوئی چیز حلق میں نہ اتارے۔ نمبر 16، روزے کی حالت میں بلا اختیار منہ کھلا ہوا تھا، مکھی یا مچھر منہ میں گئے اور حلق میں اتر گئے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ نمبر 17، اکثر لوگ معلوم کرتے ہیں روزے کی حالت میں خوشبو یا عطر لگانا، پرفیوم لگانا، اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ ہاں لوبان ہے، دھواں ہے، جو اس طرح کی خوشبو لیتے ہیں، تو اس دھوئیں کو ارادتاً اگر کوئی لے گا تو پھر روزہ ٹوٹ جائے گا، لیکن جو نارمل عطر اور پرفیومز وغیرہ جو لگاتے ہیں اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، روزے کی حالت میں اس کو لگا سکتے ہیں۔ نمبر 18، روزے کی حالت میں بال کاٹنا، ناخن کاٹنا، سر کے بال، مونچھ کے بال، بغل کے بال، زیر ناف بال، یہ جتنے بال جو کاٹنے کی ضرورت پیش آتی ہے جو فطرت اسلام میں سے ہے، روزے کی حالت میں بال کاٹنے اور ناخن کاٹنے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ تو بال اور ناخن 19 ہو گئے۔ نمبر 20، روزے کی حالت میں بچے کو دودھ پلانا، اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ نمبر 21، ناک سڑکنا، یعنی جو ناک آتی ہے اس کو جھٹکنے کے بجائے کوئی اندر کھینچ لے، جس کو سڑکنا کہتے ہیں، جھٹکنے کے بجائے، صاف کرنے کے بجائے کوئی اندر لے لے، جیسے چھوٹے بچے کرتے ہیں۔ اس طرح اگر کسی بڑے نے روزے کی حالت میں ناک سڑک لیا اور وہ گندگی کو اندر لے لیا تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ نمبر 22، روزے کی حالت میں کان صاف کرنا، جو بٹ آتے ہیں یا کوئی اور ذریعے سے کان کی صفائی کرنا، اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ نمبر 23، روزے کی حالت میں پسینہ یا آنسو منہ کے اندر چلے گئے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ نمبر 24، روزے کی حالت میں وومٹ اور قے کا آ جانا، اپنے اختیار کے بغیر خود سے منہ بھر کے بھی ہو جائے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ انگلی ڈال کر ارادتاً کرے گا تو الگ مسئلہ ہے، خود بخود اگر قے ہو گئی تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ آخری اور 25 نمبر ہم نے یہ لکھا ہے کہ روزے کی حالت میں سحری کی تھی اور سحری میں کوئی چیز کھائی، مثال یہ لے لیتے ہیں کہ مثلا کسی کو پان کھانے کی عادت ہے اور اس نے وقت سے پہلے منہ کی صفائی بھی کر لی، اب فجر کی اذان ہو گئی، سحری کا وقت ختم ہو گیا، حلق میں اس پان کا ذائقہ اب بھی محسوس ہو رہا ہے، تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، اس لیے کہ اس نے کھایا پہلے ہے، وقت سے پہلے کھایا ہے، وقت ہو جانے کے بعد چونکہ پان نہیں کھایا ہے، چاہے ذائقہ محسوس ہو رہا ہے، یا کوئی اور چیز کھائی سحری کے بعد، فجر کی اذان کے بعد، حلق میں اس کا ذائقہ محسوس ہو رہا ہے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ تو تقریباً یہ 25 باتیں ہم نے جمع کی تھی کہ ان چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، اور بھی چیزیں ہو سکتی ہے جو الگ الگ اپنے اپنے مسائل کے اعتبار سے لوگ معلوم کر سکتے ہیں، لیکن جو جنرلی طور پر موٹی موٹی چیزیں ہیں وہ آپ کے سامنے ذکر کی گئی۔ اگر کسی اور تعلق سے آپ کو پوچھنا ہو کہ اس سے روزہ ٹوٹے گا یا نہیں ٹوٹے گا تو نیچے کومنٹ باکس میں آپ اپنا سوال بھیج سکتے ہیں اور بات معلوم کر سکتے ہیں۔ اللہ عز و جل ہم سب کو توفیق عمل سے نوازے، ہمارے روزوں کی حفاظت فرمائے اور اس پر ملنے والے اجر و ثواب کا ہم سب کو یقین کامل عنایت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔